اور فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں یہ بھی ملازہ ہو شعر اور علی کی جائے ولادت کہ جب کہ بات چلی اور علی کی جائے ولادت کہ جب کہ بات چلی کہا خدا نے کہ اپنا مکان دیتے ہیں کہا خدا نے کہ اپنا مکان دیتے ہیں یہ بھی توجہ چاہتا ہوں اور صفیں بناؤ محبوں کے نام کی میسم اور صفیں بناؤ محبوں کے نام کی میسم نماز سید والا اذان دیتے ہیں نماز سید والا اذان دیتے ہیں ایک نعرے سلوات کا نام ہوگا خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا نام پنجتن کا میرے کفن پہ لکھنا بخشش کو میری کافی یہ انتظام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو کر لوں گا یاد اس دا
مظلوم بے کفن کو تو بند ہوں گی آنکھیں، رونے سے کام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا۔ میری لہد میں کیسے منموس آ سکیں گے، منکر نکیر کیسے مجھ کو ڈرا سکیں گے، جبکہ میری لہد میں میرا امام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے مولا سلامت رکھے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ اہل رضا تشریف فرما، مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، آئینہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمن، آئینہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حضرات حکم ہوا ہے ایک منقبت کے لیے، میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، قبلہ بھی آ چکے ہیں۔ دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایک منقبت کے لیے حکم ہے، میں ایک مطلب دو تین شعر پیش کروں گا کہ قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں،
قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے اور اس پر بھی قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے. قبلہ شیخ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں تو نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، آج وہ حافظ قرآن. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے. اہل نظر تشریف فرما مرادا کیجئے شعر کہ جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں، در زہرا پا وہ دربار بنے بیٹھے ہیں، در زہرا پا وہ دربار بنے بیٹھے ہیں، در زہرا پا وہ دربار بنے بیٹھے ہیں. دو شعر اور ہیں اس مرقبت کی، ملاحظہ فرمائیں. سارے شعر میں نے در زہرا پا وہ دربار بنے بیٹھے ہیں کہ دشمن حیدر کیار کو جنت کی طلب. کتنی حیرت کی بات ہے کہ دشمن حیدر کیار کو جنت کی طلب، بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں، بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں، بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. ساکن غیبت کبریٰ کسی مختار کو بھیج، ساکن غیبت کبریٰ کسی مختار کو بھیج، لوگ ہر موڑ پر مروان بنے بیٹھے ہیں، لوگ ہر موڑ پر مروان بنے بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. حکم تو کئی ہوا ہے لیکن میں اپنی پسند سے ایک مطلب دو تین شعر پیش کروں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. قبلہ ایک منقبت کے چند اشعار ردیف ہے کربلا، ملاحظہ کیجئے گا خاص طور سے دو تین شعر. نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا،
نہرے آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا، کیا خوب خاص طور سے کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا۔ دوسرا مطلب مولانا کیجیے گا شاید کسی لائق کو کہ ٹکڑوں سے اپنے دل کے سجائی ہے کربلا، ٹکڑوں سے اپنے دل کے سجائی ہے کربلا، سرور نے گھر لٹا کے بسائی ہے کربلا، سرور نے گھر لٹا کے بسائی ہے کربلا۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ کیجئے کہ شاید کسی لائق کو دیکھیے گا، سرور نے گھر، نسیم صاحب دیکھیے گا، لٹا کے بسائی ہے کربلا، بطور خاص اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں، اس کارلا شریک میں دونوں شریک ہیں، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا۔ یہ شعر خاص طور سے دیکھیے جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و دماغ، کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، گھٹی میں مجھ کو مارے پلائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو مارے پلائی ہے کربلا۔ اہل زبان تشریف فرمائے، دیکھیے کہ ایک شعر کہ منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں، وسیع بھائی دیکھیے کہ شعر منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں، پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا، پہلے مزاج منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں، پہلے مزاج پوچھنے آئی
ہے کربلا، پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا، تو میں نے وقار دیکھا ہے کدو سے کہ گھٹ گیا، میں نے وقار دیکھا ہے قدو سے کہ گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی. اچھا ہاں؟ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبے کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. میں واجب الاحترام برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین، خطیب اہل بیت، عمدۃ المتکلمین، عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں، مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم. کیسے ہوگا؟ بہرحال چلیے فاتحہ. بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات اچھا، یہ مجلس یوں ہی ہے یا ایصال ثواب کی ہے؟ تو نام پکار دیئے، مرنے والے کا نقصان کیوں ہو، اگر بھول گئے نام بتانا. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شبیر حسین ابن صادق حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. 28 تاریخ ہے آج نا، کل چاند ہونے کے امکانات ہیں. تو جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس میں بی بی کی ولادت بھی ہے اور بی بی کی شہادت بھی تھی. ماشاءاللہ سے شہادت کی مجلسیں خوب ہوئیں، آپ لوگوں نے بھی کی ہوں گی، شرکت فرمائی ہوگی. اب جاتے جاتے دو ایک فضیلت بی بی کی. اب اگلے سال تک کون زندہ رہتا ہے کیا ہوتا ہے، تو آج یہ
میں نے جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے، پیغمبر کی حدیث فرماتے فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی۔ اچھا، یہ روایت اتنا مشہور تھی کہ ایک صحابی ہیں ہمارے آپ کے چھٹے امام کے، پانچویں چھٹے امام دونوں کے، جن کا نام ہے مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ۔ تو وہ ایک دن آئے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے مولا یہ جو حدیث ہے پیغمبر کی کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین سیدۃ عالمہا، یہ جو حدیث ہے کہ فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا مولا کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، یہ مطلب ہے۔ امام نے کہا یہ کون سی خاص بات ہوئی، یہ چیز تو مریم کے اندر بھی ہے، وہ بھی اپنے زمانے کی سید و سردار تھی۔ کہا تب کا پیغمبر نے فرمایا نہیں ہے من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی۔ دیکھیے، جب تک ہم لوگ جب تک اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے، اپنی حیثیت نہیں سمجھیں گے، تب تک بی بی کی عظمت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، مگر ہماری نماز کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل جہنم کا نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا۔ تو یہ ویل میں کون جائے گا جہنم کے نچلے طبقے میں؟ مصلین، نماز پڑھنے والے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ بے نمازی تو ٹاٹ باہر ہے، بے نمازی تو ہماری برادری سے الگ ہے، بے نمازی کا تو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ یہ نماز پڑھنے والوں کا حال یہ ہے۔ کون سے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نا جتنے لوگ بیٹھے میں اپنے کو ملا کے پوچھتا ہوں، سوچ کے بتائیے سر، شاز بھائی اپنے ابا سے کہو سوچ کے بتائیں کہ جب سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تب سے آج تک 2 رکعت نماز بتا دیجئے کہ نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا ہے ہمارے پاس؟ ایک فرشتہ تھا۔ دیکھیے ایک بات کہہ دیں کہ غرور اور گھمنڈ تو ہمارے قریب سے نہیں گزرنا چاہیے، چاہے جتنی عبادت کریں، چاہے جتنی دعا نماز کریں، اس لیے کہ ہماری نہ عبادت میں کوئی دم ہے نہ نماز میں کوئی دم ہے۔ ایک کوئی فرشتہ تھا، وہ اپنا جا رہا تھا، شاید جبرائیل، تو کسی جزیرے پہ دیکھا ایک بندہ خدا عبادت کر رہا ہے، تو اچھا لگا من فرشتے کو، تو اللہ نے کہا ملنا چاہتے ہو؟ کہاں کا جاؤ مل لو ہمارے بندے سے۔ کبھی کبھی کچھ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ فخر کرتا ہے، کہ جاؤ مل لو ہمارے بندے سے۔ گئے صاحب، رہے دو ایک دن، دنچریا ان کی پوری دیکھی، اللہ نے کیسا لگا بندہ ہمارا؟ کہا صاحب بڑا مومن، بڑا پرہیزگار اللہ والا۔ کہا ان کا حال کیا ہوگا محشر میں، وہ بھی جاننا چاہو گے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں۔ تو فرشتے کی آنکھ کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ اب دیکھا صاحب چچا میاں کا حساب و کتاب ہو گیا، چچا پاس ہو گئے، یعنی واقعی مومن تھے، اور ان سے کہا گیا جائیے جنت کی طرف۔ چچا سے ایک چوک ہو گئی، زبان آگا برباد کر دیتی ہے آدمی۔ اگر زبان ہم اپنے میں کنٹرول میں نہیں رکھیں گے نا تو وہ ہاری ہوئی چیز جیتی ہوئی چیز کو ہرا دیتی ہے۔ زبان، ارے چوتھے امام سے ایک روایت بڑی غضب کی زبان کے بارے میں، کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو زبان سب سے خیریت پوچھتی ہے، آنکھ، ہاتھ، ناک، کان سب سے خیریت پوچھتی ہے، کیف اصبحتم، کیا حال ہے بھائی تم لوگوں کا؟ سارے اعضاء و جوارح کہتے ہیں بخیر ان ترکتنا، ہم سب ٹھیک ہیں اگر آپ رہنے دیں تو۔ اس لیے کہ ہلتی آپ ہے ٹوٹتا پیر ہے، ہلتی آپ ہے پھوٹتا سر ہے۔ تو زبان آدمی یہ چچا اچھا خاصا پاس ہو گئے، چلنے لگے بھائی ایک چوک ہو گئی، الحمدللہ چلو بھیا شکر خدا کا،
اپنا نماز روزہ آج کام تو آیا. اللہ نے کہا روکو 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 ان کو, نماز روزہ کام آ گیا, آئیے آئیے اب ان کا قاعدے سے حساب کرو. ہم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور انہوں نے کیا کیا کیا, لگاؤ حساب ان کا. اب رکھا گیا صاحب ایک ترازو میں اللہ کے ایک نعمت کو, آنکھ کا, پہلے آنکھ سے اسٹارٹ کرو, اور جتنی عبادت تھی ان کی سب رکھ دی گئی. تولا گیا, معلوم ہوا اس ایک نعمت کے برابر ان کی عبادتیں نہیں. اللہ نے کہا اب بتائیے خاص صاحب, اب بھائی یہ بیوقوفی سادات بیچارے تھوڑی کریں گے, ہم ہی لوگ کریں گے. صلوات بر محمد. ہاں اب بتائیے خاص صاحب, آپ کے پاس تو ایک نعمت آنکھ کے برابر نہیں ہے, بقیہ ہماری نعمت ہے وہ کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں ہے. کیا ہوگا؟ کلے جا جہنم میں. اچھا خاصے پاس زبان نے پھنسا دیا, کہاں چلے گئے؟ جہنم میں. فرشتے نے کھینچا تو کہنے لگا کہ اللہ میاں تیرے یہاں عدالت, بات تو صحیح ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی جو جہنم کا آرڈر ہے یہ عدالت کی بنیاد پر ہے, مجھ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, عدل پر. بٹ اللہ میاں آپ کو ہم ایسا سمجھتے نہیں تھے. تو اللہ نے کہا تب کیسا سمجھتے تھے؟ کام تجھ کو عادل کے علاوہ ارحم الراحمین بھی جانتے تھے. تو خدا نے کہا تب ایسے بات کرو نا, لے جاؤ بہشت میں ہمارے رحم کی بنیاد پر. صلوات. تو گھمنڈ تو کبھی کوئی کرے نا مولوی صاحب, اس لیے کہ اگر اس کی نعمتوں, ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں, شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کہیں اللہ سے بات کرنے کا وہ سلیقہ اور ہنر نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے اہل بیت کے صدقے میں. آپ لوگ رمضان المبارک آ رہا ہے, پڑھتے ہوں گے, شاید کسی نے پڑھا بھی ہو, تھوڑا لمبی ہے, دعائے ابو حمزہ صومالی, سحر کی دعا. اس میں جملہ بڑا عجیب ہے امام کا, خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد. پالنے والے تیری طرف سے تو ہمارے اوپر خیر کی برسات ہوتی ہے, اور ہماری بدماشی کے سوائے شر کے تیری بارگاہ میں کچھ نہیں جاتا. اس کے باوجود وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارا سارا گناہ معاف کر دیں گے, گھبراؤ مت, ٹینشن مت لو. جو بھی کیا ہے دیکھیے, ایک صلوات بر محمد و آل. یہ حال ہے صاحب ہماری نماز کا. قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ, ابھی سورہ رحمان کوئی صاحب پڑھ رہے تھے آپ, ماشاءاللہ جو ہے وہ. تو قرآن کہتا ہے, وہ حدیث کہتی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے. اتنا اہمیت ہے قرآن کی تلاوت کی. مگر حدیث صاحب بالکل اس کے وپریت. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے بجائے ثواب کے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. مصر کا ایک بادشاہ تھا, سنیے آپ, ایک بات اور کہہ دیں اپنے, جو کرنا ہے کر لو, لڑکے وڑکے مجلس ماتم کر دیں گے وہ ان کا اپنا احسان, ورنہ جو کرنا ہے خود کیجئے, خود تیاری کیجئے مولوی صاحب. تو ایک مصر کا بادشاہ تھا, مر گیا. تو جب بیٹا اس کی جگہ بادشاہ ہوا تو بیٹے نے کہا بھائی کوئی حافظ جی پکڑ کے لیاؤ. کاہے کے لیے؟ کہا ابا کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے. حافظ جی آ گئے, کیا حافظ قرآن بنے بیٹھے تھے, وہ آ گئے صاحب, اور ان کو بادشاہ مرحوم کی قبر پر بیٹھال دیا گیا, بھائی تلاوت کیجیے آپ. ایک دن پتا چلا کہ وہ قاری صاحب بھاگ گئے. کیا ہوا بھائی؟ ڈھونڈ ڈھانٹ کے پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے سامنے. تم کو پیسے کم ہے تو ہم پیسے اور دے دیں گے, تم بھاگ کیوں گئے؟ کہا صاحب ہم کہیں پڑھ لیں گے قرآن, آپ کی ابا کے قبر پہ قرآن نہیں پڑھیں گے. کہا ہوا کیا؟ کہا ایک دن میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا, تب تک تمہارے ابا کی روح آ گئی. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, آج کے بعد سے ہماری قبر پہ قرآن پڑھنا مت. آپ بتائیے صاحب, قرآن پڑھنے سے کوئی منع کر سکتا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ کہا یار تم اوپر قبر پہ قرآن پڑھتے ہو، اندر فرشتہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے، ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو مارتا ہے ایک، اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تم دوسری آیت کی تلاوت کرتے پھر بہت سے لگاتا ہے اس آیت پہ۔ اچھا 2 دنا 4 دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ جو ہے قرآن جھوم جھوم کے پڑھیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اس کے بعد اگر کوئی ذکر اہل بیت کے، کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو؟ تو ایسی تلاوت پہ قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا ثواب دے گا؟ جھوم جھوم کے آپ پڑھیے آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، اور جناب فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ تو سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کی عبادت کا حال یہ ہے، نماز کا حال یہ ہے، قرآن کا حال یہ ہے کہ الٹا قرآن پڑھنے کے بجائے ثواب کے بجائے لعنت ہو سکتی ہے، ڈنڈا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمارا حال یہ، میں نے کیا کہا تھا، اپنی اوقات سمجھ لیجئے تب بی بی کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم لوگوں کی نماز کا حال سمجھ میں آ گیا، قرآن کا حال سمجھ میں، لیکن پیغمبر نے جناب فاطمہ کے لیے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک۔ وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، ہماری عبادت کا حال یہ ہے، اور پیغمبر نے فرمایا مگر میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں فرشتے مریم کو، فاطمہ جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے، کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر۔ اتنا حال یہ ہے، دیکھیے ایک ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے محدثہ، محدث یا محدثہ، محدث اور محدثہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جن سے فرشتے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ محدث، جس سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ محدثہ وہ عورت جس سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کے القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ کا کیا مطلب ہوا؟ فرشتے بات۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں قصہ۔ عجیب۔ دیکھیے رسول اللہ کی وفات کا اثر صحابہ کرام پر بہت ہوا، بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ رسول اللہ کی وفات کا صدمہ ان کو بہت ہوا۔ کسی آدمی کے باپ مر جاتا ہے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے نا، اب کیا ہوگا؟ تو کتنے صحابہ تھے جن کے لیے رسول اللہ باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ خود پیغمبر نے فرمایا بھی انا وعلی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو رسول اللہ باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ دو ایک لوگوں کے چکر میں ہم بقیہ کو کیوں برا بھلا کہیں بھائی؟ ایسے صحابہ کرام جو رسول اللہ کو اپنے باپ کی جگہ رکھتے تھے، وفات ہو گئی ان کی جو ہے وہ عجیب۔ ایک تو بلال کا نام ہے، مدینہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے، صاحب اتنا ٹینشن ہوا ان کو رسول اللہ کی وفات کا کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اسی میں سے ایک صحابی جن کو بہت زیادہ جناب رسول خدا کی وفات کا جو ہے وہ اثر ہوا، جناب سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے لیے آغا روایت کہتی ہے 10 دن تک گھر سے نہیں نکلے، قید کر لیا اپنے آپ کو گھر میں، باہر نہیں نکلے بھائی 10 دن تک۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ سلمان فارسی کے، تو عبداللہ ابن سلمان نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ میرے بابا کہتے تھے کہ خرجت من منزلی بعد 10 ایام، میں اپنے گھر سے نکلا 10 دن کے بعد، فلقینی امیر المؤمنین،
راستے میں مولا سے ملاقات ہو گئی. مولا نے فرمایا کیا بھیا سلمان کہاں ہو اتنے دن سے؟ جفوتنی، تم نے جفا کی مطلب رسول اللہ چلے گئے تو تم لوگ بھی غائب، یہ مطلب نکل سکتا ہے شاید. سلمان نے کہا مثلوں کا لا یشفع، رے مولا کیسی بات صاحب، آپ کے اوپر کوئی جفا کر سکتا ہے؟ تو کہاں ہو؟ کہنے لگے کہ مولا کیا بتائیں، رسول اللہ کا اتنا صدمہ تھا کہ گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. ایسے صحابہ کرام تھے جن پر اتنا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا. تو مولا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بہرحال تو گھر چلے جانا، فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے لیے جنت سے تحفہ آیا ہے. صلوات بر محمد. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کیا ہے، 2 حدیث سناتا ہوں ختم. جاؤ گھر چلے جانا، فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے لیے جنت سے تحفہ آیا ہے، تو وہ تحفہ لے لو. سلمان کہنے لگے مطلب جنت سے تحفہ آیا ہے؟ مطلب ان کا تھا کہ رسول اللہ تو گئے 10 دن ہو گیا، تو اب فرشتے کہاں آئیں گے؟ مگر مولا نے کہا یار جاؤ تم، سمجھ میں آ جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت کا تحفہ سننے کے بعد کوئی سلو چلے گا؟ کہتے ہیں فہرولتو، ہرولہ کہتے ہیں دوڑنا، اسپیڈ کا. کہے صاحب تب تو ہم دوڑ پڑے، اور جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جی ہم ہیں بلا وہ سلمان. بی بی نے کہا سلمان جفا کی تم نے؟ کہا نہیں، بابا کا غم آپ کے ایسا تھا کہ نکل نہیں پا رہے تھے. کہا اچھا خیر آؤ بیٹھو. سلمان بیٹھ گئے، بی بی جو ہے وہ چادر میں لپٹی تشریف لائیں. اب سنیے یہاں سے صلوات در محمد. کہنے لگی کہ سلمان یہی میں بیٹھی تھی کل، اتنے میں 3 عورتیں آ گئیں، نہ کسی نے کھٹکھٹایا باہر سے نہ اندر سے کھولا کسی نے، اور 3 عورتیں آ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئیں، لابی لابی خوبصورت. ارے سلمان ایسی خوبصورت عورتیں تھیں، میں کھڑی ہو گئی بھائی ان کے لیے. اور میں نے کہا کہ کہاں سے آئی ہیں آپ لوگ؟ مکے سے، مدینے سے. میں سمجھی کہ بھائی باپ کا میرے انتقال ہوا، رسول اللہ کا پرسے میں آئی ہوں گی یہ لوگ تعزیت میں، تو کہاں سے آئی ہیں آپ لوگ، مکے سے کہ مدینے سے؟ تو ان سبوں نے کہا نہ مکہ نہ مدینہ نہ زمین، ہم لوگ بہشت سے آئے ہیں، اور بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا صاحب. تو ہم لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو خدا نے ہماری دعا قبول کر لی، تو ہم لوگ ملنے آئے ہیں آپ سے کہ آپ کے بابا کی تعزیت و پرسہ پیش کر سکیں اور کچھ ان کی خیریت وہاں کی بتا سکیں. تو اس میں جو ہے وہ 3 عورتیں تھیں، اس میں ایک جو تھوڑا سینئر لگ رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگی میرا نام مقدودہ ہے. مقدودہ کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق فرمایا ہے. اب سمجھ جائیں گے. دوسری سے پوچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام ذرہ ہے. سمجھ گئے؟ ذرہ کیوں؟ کہا آپ کے بابا کے صحابی ابو ذر کے لیے. تیسری سے پوچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی سلمہ ہے. اب جن کی بیوی کا نام سلمہ ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے اس وقت. صلوات. آپ کا تو نہیں ہے؟ تمہاری بیوی کا نام تو نہیں ہے؟ تو تیسری سے میں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرا نام سلمہ ہے. سلمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی جناب سلمہ نے فارسی کے لیے خلق فرمایا ہے. خیر ساری ادھر ادھر باتیں کرنے لگی. پھر جاتے وقت وہ کھجوریں دے گئی ہیں. تو وہ کھجور سلمان تم لے جاؤ اور اس سے افطار کرنا آج، اور کل اس کی گٹھلیاں لے آنا، یا فرمایا بیج لے آنا. اب سلمان نے صاحب اس کو جھولا لے لیا، تھیلا جو بیت رہا ہو. تو کھجور تو چھپا لیں گے، خوشبو کا کیا کریں؟ ہے نا. اب جہاں ارے سلمان بھائی کیا یار مشک ہے کیا؟ سلمان بھائی کیا بتائیں بیچارے، ہاں 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 کرتے بہرحال گھر پہنچے کسی طرح سے. ہاں 4:40 پھر
5:50 ابے یار ابھی جو ہے افطار کا ٹائم ہی نہیں آ رہا ہے. 5:20 ہوگا نہیں ہوگا اسے. خیر بھائی افطار کا وقت آیا. بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ افطار کرنا اور گٹھلیاں لے آنا. تو کہا صاحب میں نے کھایا. ارے کھائی نہیں, گٹھلی نہیں ہے. خیر کھا گئے سب. اب دوسرے دن پہنچے, کیا ہوا سلمان گٹھلیاں لے آئے؟ تو بیوی اس میں گٹھلی تھی نہیں تو لاتے کہاں سے؟ شہزادی نے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہو تم. دیکھیے یہ کتاب سب کے گھر میں ہے, یہ دعا سب کے گھر میں ہے, سمجھے آپ. بیوی نے کہا کہ یہ کھجور اس دنیا کی نہیں تھی اس لیے گٹھلی نہیں تھی. کھجور آج تک آپ نے سفید نہیں دیکھی ہوگی, دیکھیے سفید کھجور. تب کہ اصل میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا یاد کرائی ہے, میں روزانہ صبح و شام اس دعا کو پڑھتی ہوں. اس میرے پڑھنے سے بہشت میں درخت لگتا ہے. یہ ان درختوں کی کھجور ہے. تو سلمان نے کہا تو بیوی ہم کو بھی بتا دیجئے, ہے نا, ہم کا. تو بیوی نے سلمان کو یاد کرایا جو آپ کے گھر میں ہے وظائف الابرار میں, دعائے نور. بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور. یہ دعائے نور کے پیچھے کا قصہ یہ ہے. سلمان کہتے ہیں بیوی نے مجھ کو یاد کرایا, پڑھا کیجئے. بخار ہے نا, بخار بہت تگڑی چیز ہے یہ, کورونا کے لیے بہت بڑھیا چیز ہے یہ. تو کہنے لگے کہ صاحب میں نے کم سے کم 1000 آدمیوں کو یہ دعا یاد کرائی, اس سب کا بخار ٹھیک ہوا. صلوات. تو اب آج آخری دن ہے جماعت ثانی کا. ایک روایت اور سنی, بہت غضب کی روایت ہے, بہت مزیدار روایت ہے. 5ویں امام کے ایک صحابی ان کا نام تھا جابر بھائی, جابر جحفی. عبداللہ انصاری نہیں, تو رسول اللہ صحابی تھے, زندہ رہے. یہ 5ویں امام کے صحابی تھے, جوان کا جابر جحفی. پتہ نہیں کیا موڈ ہوا, جابر بھائی آئے, کہنے لگے 5ویں امام سے آئیے, کہنے لگے کہ مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. ایک ایسی حدیث سنا دیجئے اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں, اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذالک, کہ اگر ہم وہ حدیث آپ کے شیعوں کو بیان کریں آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. مطلب یہ کہ جابر نے بھی کہہ دیا کہ مولا نعرے والی حدیث سنا دیجئے, یہی مطلب ہوگا نا. صلوات بر محمد. اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذالک, مولا ایسی حدیث سنا دیجئے کہ آپ کے چاہنے والوں کو سنائے تو آپ کے چاہنے والے بولیے خوش ہو جائیں. امام نے کہا پھر بیٹھو. حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے بیان کی میرے والد نے, یعنی چوتھے امام نے, ان سے بیان کی میرے جد نے یعنی امیر المومنین نے, ان سے بیان کیا رسول اللہ نے. پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا سارے انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا, جس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب, خطبہ دو. وہ خطبہ دوں گا میں کہ آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. خطبہ دینا تو دور کی بات ہے. پھر اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا جس میں سب سے اونچا میرے وصی علی کا ممبر ہوگا. اللہ کہے گا علی تم بھی خطبہ دو, اور علی وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا جس میں سب سے اونچا میرے بیٹے وَرَيْحَانَتَيْ, میرے دونوں پھولوں کے لیے. اس طرح کے جملے رسول اللہ سب کے لیے نہیں استعمال کرتے, امام حسن حسین کے لیے. ریحانتین, میرے دونوں پھولوں کے لیے رکھا جائے گا ممبر. اللہ کہے گا اخطبہ, تم لوگ بھی خطبہ دو. حسن حسین ایسا خطبہ دیں گے اولاد انبیاء میں سے کسی نے آج تک سنا نہیں ہوگا. ثم ینادی المنادی, یہاں سے توجہ سے سنیے, پھر چلانے والا چلائے گا,
پکارنے والا پکارے گا این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این ام کلثوم ام یحییٰ ابن زکریہ، کہاں ہیں یہ لوگ؟ جناب یہ شخصیات قیام فرمائیں گی، جناب فاطمہ و خدیجہ و ام کلثوم قیام کریں گے۔ اللہ کہے گا یا اہل الجامع، اے محشر والو بتاؤ، لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے پاس ہے؟ کون جواب دے پائے گا؟ تھوڑا سا بڑا آفیسر آ جاتا ہے، یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ سر کہنے میں 2 منٹ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کی بات ہے، کوئی ہمت ہے جواب دے پائے گا؟ کون جواب دے گا؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین، محشر والے کو تو دم ہے نہیں بولنے کا۔ یہ شخصیات کہیں گے للہ الواحد القہار، جب خدا کہے گا آج کرم کس کے پاس ہے، تو یہ لوگ کہیں گے صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ اللہ کہے گا تو جب ہمارے پاس ہے تو پھر سن لو، انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے اپنا کرم آج دے دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ تو اب اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجم تأتأ الرؤوس وغض الابصار، اے محشر والو گردن جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، فإن فاطمہ بنت محمد تسیر الی الجنہ، بی بی تشریف لے جا رہی ہے جنت کی طرف۔ اب روایت کہتی ہے جبریل ایک ناقہ لے کے آئیں گے۔ یہ تو بات آپ لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ جائے گا کہیں تو اس کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے نا، پوری جنت کی اکیلی مالک، ہاں، تو ان کا پروٹوکول ویسے ہی ہوگا نا، بی بی جا رہی تو فرشتہ جبریل لے کے آئیں گے ناقہ، اس پر بی بی کو بٹھلایا جائے گا، 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 آگے، 1,00,000 پیچھے، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہاں؟ بہشت کے پاس۔ جیسے ہی بہشت کے دروازے پر پہنچیں گی تلتفت، رک جائیں گے۔ اللہ کہے گا یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، رک کیوں گئی؟ بی بی جواب دیں گی آج میں اپنی حیثیت جاننا چاہتی ہوں۔ اللہ کہے گا اگر یہ شوق ہے تو ارجعی وانظری، جائیے واپس اور جا کے خود چیک کیجئے، جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہو اس کا ہاتھ پکڑیے، بہشت میں لے جائیے۔ یہ کیا کہلاتا ہے یہ جگہ؟ بخشی کا تالا۔ تو ہے تو لکھنؤ سے ملا ہوا، تو لکھنؤ ہی میں ہے تو شہر ہی ہو گئے ہیں آپ لوگ، کہ بھی کھیتی ویتی ہے ادھر، شہری ہو گیا، تو آپ لوگوں سے پھر سمجھانا بیکار ہے، آپ لوگوں کو تجربہ ہی نہیں ہے۔ بس میں حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں، صلوات بر محمد۔ تو جو ہے وہ اب آواز آئے گی جائیے آپ ارجعی وانظری، جائیے چیک کیجئے، جس کے اندر بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی اولاد کی محبت ہے، ہاتھ پکڑیے اس کو، بہشت میں لے جائیے۔ یہ میری مثال نہیں ہے، 5ویں امام کی مثال ہے۔ قسم کھا کے 5ویں امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو چھانٹ لیں۔ عجیب روایت ہے۔ اور پھر اب ان کو لے کے آئیں گی، تو اس کو کہتے ہیں دنیا ہمارے آدمی ہے یہ، چلو بھائی چلاؤ۔ اب یہ آئیں گے دروازے جنت پر۔ روایت کہتی ہے، بہار میں ہے یہ روایت،
کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا کہ تم لوگ رک جاؤ، یہ لوگ رک جائیں گے. اللہ کہے گا یا احب، الٹا خود ہی پوچھے گا بھی کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاؤ بہشت میں. تب یہ لوگ نقشے بازی کریں گے. آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہے گا اس کا شوق ہے تو تم لوگ بھی واپس جاؤ اور جا کے چیک کرو. من اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا. ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا. ایک جوڑا کپڑا کسی کو دیجئے 500، کرتا پائجامہ میں صاحب 500 روپے سے اوپر لگ جاتا ہے. کسی کو کھانا کھلائیے 500 روپے. ایک جگہ گئے وہاں ہوٹل لے گئے وہ لوگ بیچارے، تو ہم کو لگا رہتا کہ دیکھیں کتنے کا ہے، یہ بےہودگی ہے ہمارے اندر. تو بل آیا 3 آدمی ہم لوگ تھے 10,000 کا. ہاں بہت بڑا ہوٹل تھا، سمجھ گیا 10,000 کا بل. تو ایسے بھی ہے تو اب ہماری اوقات تو نہیں ہے نا، ہم تو رکشا چلاتے ہیں، اب 400-500 روپے دن بھر میں کماتے ہیں. ہم اپنے بچے کو تو پہنا نہیں سکتے، اپنے بچے کو تو کھلا نہیں سکتے، تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ تو اس کا مطلب مولا جنت پیسے والوں کی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہی تو خرچ کرے گا نا، ہمارے پاس نہیں ہے تو جنت پیسے والوں کی ہے نا. آگے سنو، جاؤ دیکھو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا. ومن سقاکم شربتن فی حب فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا. یہ تو سب کے بس میں ہے نا. جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت کرنے سے روکا ہو. مثلا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے صاحب جناب فاطمہ کے بڑے اچھا کلام پڑھتے ہیں، کوئی آدمی ہے اس کو نہیں پسند ہے، اب وہ لگا ان کی برائی کرنے. آپ خالی اس بنیاد پر کہ اس کا کلام جناب فاطمہ والا بڑا زبردست ہے آپ بھیڑ جائیے، نہیں وہ آدمی ایسا نہیں ہے، اس کی غیبت مت کرو. کہ یہ کام بھی اگر کر دو گے لا، جس نے بھی تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہے فاطمہ کی محبت، جاؤ پکڑو ہاتھ اس کا، لے جاؤ بہشت میں. پھر 5ویں امام نے قسم کھائی. فرماتے ہیں جابر خدا کی قسم کوئی بچے گا نہیں سوائے منافق، کافر اور شاک کے جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے. اور ایک بات آخر میں اپنے بچوں کو کہتا چلو، جتنا زیادہ آپ کی عقیدت محبت لگاؤ جناب فاطمہ سے بڑھتا جائے گا نا، اتنا اماموں کی توجہ آپ کے اوپر ہمارے بس تمام ہے. اسی بہار میں ایک روایت ہے، ایک صحابی امام کے آئے، سامنے کھجور رکھی تھی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ آیا، امام نے کہا آگے موقع بسم اللہ کا نہیں کھائیں گے، کھا لو. کا نہیں مولا ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ میرا دل کچھ کھانے وانے کا نہیں چاہتا. امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں کھا لو، سن لیں گے تمہاری بات بھی. حکم امام تھا تو ایک کھجور بیچارے نے منہ میں رکھ لی. امام نے کہا اور لو، نہیں مولا طبیعت ہی نہیں مائل ہے کھانے، کیا کریں؟ کہ کیا ایسا دیکھ لیا تم نے کھانے سے طبیعت اچاٹ ہو گئی؟ سنیں گے آپ؟ کہتا مولا میں آ رہا تھا، دیکھا ایک بڑھیا کو پولیس والے بڑی بے رحمی سے اریسٹ کر کے لے جا رہے تھے. میں نے کسی سے پوچھا یہ بوڑھی عورت نے کیا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا تب کیوں گرفتار ہوئی؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ جا رہی تھی، گر پڑی، پہلو میں چوٹ آ گئی. اپنے پہلو میں چوٹ آئی، فاطمہ کا شکستہ پہلو یاد ہے؟ اپنے پہلو میں چوٹ آئی، فاطمہ کا شکستہ پہلو یاد آ گیا. اس بیچاری ضعیفہ کے منہ سے نکل گیا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ پر ظلم کرنے والوں تو لعنت ہو. کسی سپاہی نے سن لیا، بڑی بے رحمی سے لے جا رہا تھا. روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا. سن لیا آپ نے، بس تمام ہو گئی. امام نے کھانا چھوڑ دیا. تو چلو جب تک اس بڑھیا کو آزاد نہیں کرا لیتا ہوں تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا. آئے مسجد میں سر رکھ دیا سجدے میں، خدا سے دعا کر رہے ہیں. ایک صحابی چلا گیا ادھر حاکم کی طرف کہ دیکھیں بڑھیا کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب اگر کسی کے لیے امام کا سر سجدے میں ہو تو حاکم کا دماغ نہیں پلٹے گا.
جیسے ہی بڑھیا کو حاکم کے سامنے پیش کیا، کیا بات ہے بھائی، اماں کو کاہے لائے ہو؟ کہا صاحب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ۔ قاضی صاحب پلٹ گئے، پہلے تو کون سا غلط بات کہی ہے، کیا غلط کہا؟ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو ٹھیک کہا، جاؤ اماں جاؤ، آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اے بڑھیا کو 200 درہم دے دو، اس کو بلا جا پکڑ کے لائے تم لوگ۔ اس نے انکار کر دیا، پیسہ نہیں لیا۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ یہ صحابی دوڑا دوڑا گیا کہ اماں کچھ پتا ہے تم کو؟ کہ کیا؟ کہ جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام کو ہے تب سے امام مسجد میں۔ تب سے امام مسجد میں ہے، بتاؤ گے نہیں، شکریہ نہیں ادا کرو گی؟ چلو آئی امام کے سامنے پیش ہو۔ اس صحابی نے پورا قصہ سنایا۔ قصہ سنانے کے بعد کہتا مولا اس کو 200 درہم دیے گئے مگر اس نے ریفیوز کر دیا، لیا نہیں۔ امام نے کہا کیوں واپس کر دیا تم نے؟ یہ ہے جہاں ہم لوگ سب فیل ہو جائیں گے۔ کہتی آقا غربت فاقہ برداشت ہے، فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں، سب فیل ہو جائیں گے ہم لوگ۔ خیر امام نے جو ہے پھر بعد میں 70-70 روپے کچھ بھیجوائے اس کی طرف۔ مجلس تمام ہو گئی۔ اب یہ تینوں جو ہے روایتیں جو میں نے آپ کو سنائی، فاطمہ کے اختیار میں کائنات ہے نا، اللہ نے دے رکھا ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ لیکن اب اس کو کیا کہیے گا آپ؟ حماقت کہیے گا، بیوقوفی کہیے گا؟ چند دن کے اقتدار کے چکر میں جس فاطمہ کے ذریعے اپنی بخشش کروا سکتے تھے، شفاعت کروا سکتے تھے، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی۔ وہ فاطمہ جس کا اتنا مرتبہ ہے زیادہ دن نہیں رہ پائے، کتنا؟ 95 دن، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ روایت کہتی ہے امام نے دیکھا غور سے، فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، آ جاؤ اماں کو دیکھ لو آخری بار۔ جیسے ہی آگے بڑھے، روایت کہتی ہے فہنت ونادت وصاحت وضمہما الی صدرہا ملیا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جیسا شخص قسم کھا کے مولا فرماتے ہیں کہ جب بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے کسی کی آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، 2-3 جملے سن لیجئے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب ماں کا باپ کا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لڑکا دبئی میں ہے، کہیں بمبئی میں ہے، فلائٹ نہیں مل پا رہی، کل آئے گا، تو تدفین میں لیٹ ہو جاتا ہے نا۔ لیکن چاہے جتنا لیٹ ہو جائے، دیکھا ہے آپ نے نا کہ جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت آپ بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتے، ہے نا۔ لیکن بتائیے آدھی رات کو فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، بولیے امام حسن کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ زینب ام کلثوم کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ چیخنا چاہیے نا، تڑپنا چاہیے نا۔ لیکن مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ رات کا ہے سناٹا، تھوڑی سی بھی آواز بلند ہوگی، ایک آدمی بھی سن لے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اماں نہیں چاہتی یہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، تو مجبوری دیکھ رہے ہیں۔ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو۔ حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے، ہے نا۔ مصیبت کہتی ہے چیخو۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب آدھی رات کو بی بی کا جنازہ نکلنے لگا،
امام حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے ساتھ جا نہیں رو سکتے، قبر کے پاس آئے، آپ لوگوں نے تو بہت شرکت کی ہوگی عورت کی تدفین میں، کم سے کم کتنے آدمی چاہیے ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے؟ ہاں 2 آدمی نیچے ہوں یا 3 جنازے کو لینے کے لیے، ویسے ہی 2-3 آدمی قبر کے اوپر ہونے چاہیے، ایک سرانے ایک پائتی، بیچ میں کمر سے کپڑا لگا کے، تو ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے 5 سے 6 آدمی چاہیے نہیں چاہیے؟ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے؟ بولیے، معلوم ہے سناؤں آپ کو، علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ مولا نے اکیلے بچوں کی طرح جنازہ ہاتھ میں لیا، اکیلے۔ جزاکم ربکم لے کے آئے، اب قبر میں اتارنا ہے، کس کو بھیج دے قبر میں؟ امام حسن حسین کو۔ جیسے ہی قریب پہنچے کہتے ہیں 2 ہاتھ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت میرے حوالے۔ آخری 2 باتیں بس سن لی، جنازہ دفن ہو گیا، مٹی قبر کی برا، اب تو کوئی ڈر ہے نہیں کہ کون آ جائے گا کون شریک ہوگا، وصیت پوری ہو گئی۔ تو ہم نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ امام حسن حسین رو نہیں سکتے تھے، تو کیا مولا رو سکتے تھے؟ اور اگر مولا روتے تو ان بچوں کو کون سمجھاتا؟ کہتے ہیں لیکن اب جب دفن کر چکے تو سارا ڈر تو ختم ہو گیا۔ روایت کہتی ہے جب دفنا چکے تو مولا آ کے بی بی کی قبر پر بیٹھ گئے اور رخ کیا وہیں سے پیغمبر کی قبر کی طرف، کہتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو ابھی آپ کے پاس پہنچی ہے، آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پیغمبر سے میں آخری بات کہنے سے پہلے ایک آیت پہ توجہ کر لیجیے۔ آیت کہتی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے ان کے صبر کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام سے زیادہ صابر کائنات میں نہیں ہوتا نا۔ لیکن اب سنیے گا مولا کا جملہ، اچانک پیغمبر سے بات کرتے کرتے مولا کہتے قَلَّ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، یا رسول اللہ مگر آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں۔ اتنے میں عباس مولا کے چچا آئے، مولا کا بازو تھاما، پکڑا کے کسی طرح سے گھر لیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد، بلکہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، مرحوم شبیر حسین ابن صادق حسین مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا کا ثواب مرحوم شبیر حسین ابن صادق حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ کو جانا ہے چونکہ نماز کے فوراً بعد ہے، جام وام کا تو مسافر کی معذرت ہے۔ جو شاہ والا تھا ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گری یا تھا عجیب درد بھرا فاطمہ کا نام تھا میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے 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 میرے حسین تجھے ماں کہاں ہے جہاں میں صبر و تحمل کے پالنے والے ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے پسے کیسی برچھی نکالنے والے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تجھے ماں کہاں ہے جو دو پیر میں
لٹا ہے وہی چمن تو ہے، سلگتی ریت ہے مقتل کی گلبدن تو ہے، اور اس پایے ہے قیامت کہ بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں ہائے عجیب درد ہے پنہاں تیرے فسانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں قتل گاہ ہمیں رویوں کہ قید خانے میں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں ہائے لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، بتاؤ روح پیمبر بتاؤ اے میری جان، حسین تم سے بھی صاف چاہتی ہے یہ ماں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔